کشمالہ جو کہتی تھی کہ وہ اپنے سائیں نوشیروان غزنوی سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اصل میں اسے نوشیروان غزنوی سے کوئی محبت نہیں تھی بلکہ نوشیروان غزنوی کی دولت سے محبت تھی، جو کہ اسے ڈر لگ چکا تھا کہ اگر دعا کا بچہ ہو گیا تو تمام تر پراپرٹی دعا کے بچے کے پاس چلی جائے گی اور یہ ایسا ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ کشمالہ جس نے بڑی ہی پلاننگ سے دعا کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، وہ پوری طرح سے اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو کر رہ گئی ہے۔ دعا پوری طرح سے کشمالہ کے چنگل میں پھنس گئی ہے۔ دعا کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کشمالہ اس کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پہلے تو نوشیروان غزنوی کے کھانے میں زہر ملا کر نوشیروان غزنوی کو ہاسپٹل پہنچا دیا اور اب سیدھا پولیس لے کر دعا کے گھر پر آ گئی دعا کو اریسٹ کروانے کے لیے۔ جب آتی ہے پولیس تو دعا پولیس کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ میں نے آخرکار کیا ہے۔ وہیں پر کشمالہ بھڑک اٹھتی ہے اور چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ تم نے کیا ہے؟ تم نے میرے سر کے سائیں کے کھانے میں زہر ملا کر ان کو دیا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف کشمالہ جو کہ موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، نوشیروان غزنوی جو کہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، پراپرٹی کے پیپر لے کر جاتی ہے نوشیروان غزنوی کے پاس اور بڑے ہی مسکراہٹ اور طنزیہ لہجے میں بولتی ہے کہ آپ سائن تو کر نہیں رہے تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ میں آپ کا انگوٹھا ہی ان پیپرز پر لگا کر سارا قصہ ہی ختم کر دوں۔ کشمالہ جو کہ اپنی تمام تر سازشوں کو سر انجام دینے میں کامیاب ہو چکی ہے، دعا کو اس نے اماں سائیں اور بابا سائیں کی نظروں میں بھی پوری طرح سے گرا دیا ہے۔ بابا سائیں جو کہ دعا سے کہتے ہیں کہ یہی وجوہات تھی جس کی وجہ سے میں نوشیروان غزنوی کو روکتا تھا کہ کم حیثیت اور کم نسل کے لوگ کبھی بھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، اور دیکھ لو آج تم نے میرا یہ اندیشہ سچ ثابت کر کے دکھا دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہو۔ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا۔ میں مزید اب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم ہمارے گھر سے چلی جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں کچھ اور کر بیٹھوں۔ کشمالہ یہ تمام تر مناظر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ دعا کو نوشیروان غزنوی کی زندگی سے بھی باہر نکال پھینکے اور اس کے گھر سے بھی باہر نکال پھینکے۔ کشمالہ جو کہ ان تمام تر کارناموں کو سر انجام دینے کے بعد بڑے ہی پرسکون ماحول میں پھر رہی ہے، جب آتا ہے ڈاکٹر اور آ کر بتاتا ہے کہ زہر نوشیروان غزنوی کی پوری باڈی میں اس طرح سے پھیل چکا ہے کہ بچنے کے چانسز ممکن نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے زہر کو مزید پھیلنے سے روک تو دیا ہے لیکن پھر بھی ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہی کہہ سکتے ہیں ہم کہ نوشیروان غزنوی ابھی بھی بہت بڑے خطرے میں ہیں۔ اماں سائیں یہ بات سننے کے بعد بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہیں۔ دعا یہ بات سننے کے بعد جس کو اپنا ہوش تک نہیں رہتا، وہیں پر دوسری طرف کشمالہ جس سے یہ بات سننے کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی فکر فاقہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے نوشیروان غزنوی سے بھی کسی بھی قسم کا کوئی غرض نہیں تھا۔ اسے غرض تھا تو صرف اور صرف نوشیروان غزنوی کی پراپرٹی سے۔ جب لے کر جاتی ہے کشمالہ پولیس کو دعا کے گھر پر تو دعا پولیس کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ وہیں پر جب فضا آتی ہے اور تمام تر باتیں سنتی ہے کشمالہ کی، جب کشمالہ کہتی ہے کہ اس نے میرے سر کے سائیں کے کھانے میں زہر ملا کر دے دیا، تو فضا بھی کشمالہ کی بات پر یقین کر لیتی ہے۔ وہ اپنی بہن کا ساتھ دینے کی بجائے کشمالہ کا ساتھ دیتی ہے، جبکہ دعا جو ساری زندگی فضا کے ساتھ رہی، اس پر یقین کرنے کی بجائے کشمالہ کی باتوں پر یقین کر کے دعا کو ہی غلط ٹھہرانے پر ٹھہری ہوئی ہے۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کس طرح سے نوشیروان غزنوی سب کے سامنے سچائی لے کر آئے گا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل جاں نثار۔